ان سیلاب زدگان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو مختلف جو ہے تنظیمات کام کر رہے ہیں، جس میں سر فہرست ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، جمعیت اہل حدیث سندھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ المدرار انسٹیٹیوٹ کی طرف سے بھی یہ کام سیلاب زدگان کی فراوانی و بہبود کے لیے کیا جا رہا ہے۔ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں اس معاملے میں، اور اپنے حق کو جو آپ کے اوپر ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ایک انتہائی اہم رول اس نے ادا کیا ہے سیلاب متاثرین کی فراوانی کے لیے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے ساتھ بھی بالکل بھرپور تعاون کا۔ تو معزز ناظرین، آپ کی خدمت میں پاکستان میں جو حالیہ سیلاب ہے اس کی آپ بیتی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سیلاب نے سب کچھ چھین لیا تھا، مگر ایک نیک دل ڈاکٹر نے انسانیت لٹا دی۔ ایک ڈاکٹر کے حوالے سے یہ جو آپ بیتی ہے وہ بیان کر رہے ہیں، تو لہذا آپ کی خدمت میں اس آپ بیتی کو پیش کرتے ہیں۔ بارشوں اور 2025 کے سیلاب نے پنجاب کے گاؤں اور بستیاں رونٹ ڈالی، ہر طرف تباہی اور بربادی کا سماں تھا۔ اسی قیامت خیز منظر میں ایک بے بس خاندان ریلیف کیمپ میں پناہ گزین تھا۔ ماں، باپ اور 2 بیٹیاں۔ بڑی بیٹی شادی شدہ اور امید سے تھی، جبکہ چھوٹی ابھی کھیلنے کودنے کی عمر میں معصوم گڑیا تھی۔ کیمپ کی حالات دل دہلا دینے والی تھی۔ نہ کھانے کا انتظام، نہ صاف پانی، نہ ہی عورتوں اور بچوں کے لیے ڈھنگ کے بیت الخلاء موجود تھے۔ گندگی اور بدبو سے ماحول بھرا ہوا تھا۔ حاملہ بیٹی ہر لمحہ اپنی تکلیف میں کراہتی اور اپنی ماں کی باہوں میں سہارا ڈھونڈتی۔ چھوٹی بہن جو ابھی خود بچی تھی، آنسوں صاف کرتے ہوئے بار بار پوچھتی، آپا آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے نا؟ بس تھوڑا صبر کریں، میں دعا کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا۔ یہ معصوم الفاظ سب کے یقیناً دل چیر دینے والے الفاظ ہیں، وہ سب کے دل چیر دیتے ہیں۔ ماں کا کلیجہ کرتا جاتا تھا۔ وہ کبھی اپنی بیٹی کے پیٹ پر ہاتھ رکھتی اور کبھی چھوٹی کو چپ کراتی، لیکن کس کو چپ کراتی؟ دل کی بے بسی آنکھوں کے راستے بہہ رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں جب بارش تھم گئی تو کیمپ میں طبی امداد دینے آئی ایک ڈاکٹر نے اس منظر کو خوب دیکھا اور نوٹ کیا۔ ایک جوان عورت درد ذہ میں تڑپ رہی تھی، چاروں طرف بے بسی اور رونے کی آوازیں تھیں۔ ڈاکٹر کا دل لرز گیا۔ وہ جھک کر ماں سے بولی، فکر نہ کریں، میں اس کی مدد کروں گی، ابھی ہم اسپتال لے جا رہے ہیں۔ جلدی سے انتظام کیا گیا۔ کیچڑ بھری سڑکوں پر، ٹوٹے ہوئے راستوں پر گزرتے ہوئے وہ اسپتال پہنچے۔ ہر لمحہ ماں اور بہن کی دعائیں لبوں پر تھیں۔ اسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر نے علاج شروع کیا۔ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد بالآخر ایک ننھی سی بچی دنیا میں آئی۔ کیمپ کی بے بسی اور بھوک اور پیاس کے بیچ یہ معصوم ہنسی ایک کرن کی امید تھی۔ چھوٹی بہن خوشی سے دیوانی ہو گئی۔ وہ بچی کو گود میں لے کر ہنسنے اور رونے لگی۔ یہ میری گڑیا ہے، میری گڑیا۔ ماں کے آنسوں اب خوشی اور شکرانے میں ڈھل چکے تھے۔ وہ بار بار ڈاکٹر کو دعائیں دے رہی تھی۔ یہ کہانی معزز ناظرین صرف ایک خاندان کی نہیں، بلکہ پنجاب کے ہزاروں خاندانوں کی داستان ہے جو سیلاب کے درد، بھوک اور پیاس میں جینے پر مجبور ہوئے۔ لیکن اس ننھی بچی کی پیدائش ہمیں یہ بات بھی یاد دلاتی ہے، یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی
کرب میں بھی جنم لیتی ہے، جہاں انسانیت جاگ جائے وہاں امید کبھی نہیں مرتی۔ یہ مختصر کہانی ہم نے حالیہ سیلاب، پنجاب کے جو سیلاب زدہ علاقے ہیں ان میں سے جو معلومات ہمیں ملی، حاصل ہوئیں، ان میں سے ایک کہانی یہ بھی تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی موجود ہوں ان کی ہمت اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی چنے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت دے۔ اور آپ اگر ان سیلاب زدگان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو مختلف تنظیمات کام کر رہے ہیں، جس میں سر فہرست ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، جمعیت اہل حدیث سندھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ المدرار انسٹیٹیوٹ کی طرف سے بھی یہ کام سیلاب زدگان کی فراوانی و بہبود کے لیے کیا جا رہا ہے۔ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں اس معاملے میں، اور اپنے حق کو جو آپ کے اوپر ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ایک انتہائی اہم رول اس نے ادا کیا ہے سیلاب متاثرین کی فراوانی کے لیے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے ساتھ بھی بالکل بھرپور تعاون کیا